السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت. آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم نکات اور اطلاعات اس وقت پاکستان کی نازک ترین حالت میں اہم ترین کردار یعنی نئے آرمی چیف عاصم منیر سے متعلق اور ان کی سوچ، ان کے لاہلہ عمل سے متعلق کہ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. ان سب کو سمجھنے کے لیے اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آرمی چیف عاصم منیر کے متعلق اور ان کی سوچ، ان کے لاہلہ عمل کے حوالے سے ہونے والی چہمگوئیوں اور آس اور اندیشوں کے درمیان گھری عوام کے لیے بہت اہم نکات پر غور کر کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا نئے آرمی چیف عاصم منیر عمران خان کے ساتھ مختلف رویے اپنائیں گے یا عمران خان کو وہی کچھ فیس کرنا پڑے گا؟ وڈ جنرل عاصم منیر ریسکیو پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل؟ کیا یہ عوام کے نئے آرمی چیف عوام کے جمہوری حق، عوام کی پروٹیسٹ اور عمران خان کے ساتھ ملک کے وقار، ملک کے استحکام، آزاد پالیسی، خود مختاری کے حصول کے خواب کو وقت دیں گے؟ عوام کے جمہوری حق کے استعمال کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ ملکی معیشت، کمر توڑ مہنگائی، غربت کے دکھ کو محسوس کر کے ان کی آواز پر توجہ دیں گے؟ کیا عوام کے بیلوڈ لیڈر پر مقدمات کا نوٹس لے کر اللیگل ایکٹیویٹی کی روک تھام کے لیے کوئی ایکشن لیں گے؟ غرض یہ کہ نئے چیف کے مستقبل میں نئے چیف کے آنے والے مستقبل میں عوام اور عمران خان کی جانب رویوں کا اندازہ اور کرپشن سے ملک کی تباہی کا سیریس نوٹس لے کر اہم اقدامات کرنے کے امکانات کی گنجائش کو اسیس کرنے کے لیے 2-3 پیمانوں سے تولنے کی شدید ضرورت ہے. نمبر 1، ماضی کے 70-75 سالوں میں ملٹری کا ملکی سیاست اور حکومت میں کردار کیا رہا؟ نمبر 2، ان تمام دہائیوں میں ملک میں تمام اداروں کا رول کیا رہا؟ نمبر 3، خاص طور پر تیسرا پوائنٹ کہ نئے آنے والے چیف جنرل عاصم منیر کے رول کو جنرل باجوہ کی آخری تقریر کی روشنی میں سمجھنا کتنا اہم ہے. پہلے نمبر 1 پوائنٹ کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں، بالکل تھوڑی سی تفصیل، مگر تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. پہلا پوائنٹ، ملٹری حکومت اور سویلین حکومت کے دورانیہ کی مدت کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ماضی میں اگر ہم ملٹری اور سویلین حکومت کا جو دورانیہ ہے، کتنا عرصہ کون کتنی دیر حکومت کرتا رہا اوور آل، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس دورانیے کو غور کریں، وہ بہت اہم ہے. اور سویلین حکومت کے دوران ملٹری کا انفلوئنس یا کہہ لیجئے کہ سویلین حکومت کی خود مختاری کا تناسب، اس کے بنا ہم اس تناسب کو ہم بنا کسی ہائے مائیں شائیں کے اعتراف کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے. ملک میں سویلین حکومت کی نامکمل ٹینیورز کی تعداد اور اس کے پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سویلین حکومتوں کے دوران نظام کے معاملات میں اتار چڑھاؤ کا اور مدت کے خاتمے سے پہلے ملک میں نمایاں ہونے والے واقعات یا اس کے آگے پیچھے جو بھی تفصیلات ہوں جو کہ irrelevant ہیں، مگر بغور دیکھیں تو تفصیلات کی مماثلت بھی مزید وضاحت کرتی ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 پوائنٹ، تمام دہائیوں میں ملک میں تمام اداروں کا رول کیا رہا، کیسا رہا، عوام کے انٹرسٹ یا ملک کے انٹرسٹ میں کتنی گہرائی نظر آئی، کتنا مثبت کردار رہا. گو کہ ملک کی حالت واضح کر دیتی ہے، مگر چاہیں تو ملک کا معاشی، تجارتی، صنعتی، ایگریکلچرل، ٹورزم کا بدتدریج نیچے کی طرف جاتا گراف اور ملک پر قرضوں کا گراف اوپر کی جانب جاتا. دنیا میں انصاف اور قانون یعنی جسٹس سسٹم کے جس نمبر پر پاکستان ہے، 139 غالباً اس وقت نمبر ہے، اس پر آنے اور جانے کا کیا کیا معاملہ رہا، اور اب اس نمبر پر جہاں پر ہے اس کو دیکھ لینے سے کچھ سمجھ میں آئے گا. اور نمبر 2 پوائنٹ میں ایک اور اہم بات کہ ہم سب یعنی عوام بخوبی واقف ہیں کہ طاقت کہاں ہے اور وہ کس طرح ملک کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے. اگر کوئی نائف تھا یا کسی کو شک یا خوش فہمی تھی یا وہ خود کو دھوکہ دینے کی کمزوری میں مبتلا تھا، تو وہ پچھلے 8 مہینوں میں یقیناً یہ سب کچھ
دور ہو گیا ہوگا۔ لاقانونیت کا جو کھلا ناچ، آئین کی بے آبروئی، زباں بندی، فریڈم آف سپیچ کی پابندی ہی نہیں بلکہ انتہائی سزائیں، یہاں تک کہ قتل اور قاتلانہ حملے تک بات پہنچی۔ ارشد شریف شہید کا قتل اور جس طرح ان کے ساتھ اس سے پہلے جو سلوک ہے، اس کے علاوہ جن صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیے گئے، اور جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے جو پہلے گورنمنٹ میں تھی، یعنی جو پہلے ان کا اغوا ہوا، گل جو ہیں ان کا اغوا، ان کے بعد ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا، اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی شروع میں جو ان کی پرسنالٹی کے اوپر جو اثرات تھے، اور اس کے بعد اب سلولی انہوں نے اس کو اوور کم تو کیا ہے، مگر ایم شیور کے اندر ٹراما ابھی بھی موجود ہوگا۔ اعظم سواتی جو سینیٹر ہیں، جو 75 سال کے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، پہلے گرفتاری پھر گرفتاری، پہلے گرفتاری میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جو ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور جو دھمکیاں ان کے تھرو جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو بھجوائی گئی کہ ان کو، اعظم سواتی کو ان کے مطلب ان کے کپڑے اتار کر ان کو جس طرح سے بے حرمتی کی گئی، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان کو وہ پیغامات بھجوائے گئے فارمر پرائم منسٹر کو جو عمران خان کے مطابق کہ وہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر، یعنی جو لاقانونیت کا جو کھلا ناچ دیکھا ہے، اور جو یہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں کہ آواز اب اپنی بات نہیں کر سکتے، عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد شکر ہے خدا کا جان بچ گئی، اس کے بعد جو ایف آئی آر رجسٹر نہ ہو سکی اپنی ہی حکومت صوبے میں ہونے کے باوجود، ان تمام باتوں کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے، خوش فہمیوں کی بجائے۔ نمبر 3 جو سب سے اہم ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چوائس جو ہے، نئے آرمی چیف کی چوائس جو ہے، چیف جو ایکس فارمر چیف ہیں باجوہ صاحب، ان کے چیف رہتے ہوئے وقت کی ایک جو ہے وہ ہے حقیقت ہے، یعنی جس وقت میں وہ چیف تھے ملک میں، آرمی چیف تھے، اس وقت انہوں نے ان کو تعینات کیا تھا، اور صرف تعینات نہیں کیا تھا، بڑی یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی اس کے لیے طویل عرصہ میں بہت کچھ جو ہم نے دیکھا، جانا، اطلاعات ملی، اور اس کے لیے کتنے دورے انگلینڈ کے ہوئے، تو یہ سب جو نظر آتا ہے کہ اس میں اتنی جو تگ و دو کی گئی، اور اس کے بعد ان کے یا تو باجوہ صاحب چلے جاتے اور بعد میں کوئی چیف مقرر ہوتے، اور پھر ہمیں وہ بھی اطلاعات ملی کہ کیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں کون داخل ہوا، کس کو تھپڑ لگائے گئے، اور کسی چیز پہ سائن لیے گئے، ایسے بہت سی اطلاعات جو سامنے آئیں، جس کو جو مرضی کہہ دیا جائے بعد میں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے بعد ان کا آنا، چیف مقرر ہونا، اور یہی نہیں بلکہ ان کی جو مطلب جس طرح سے ان کی تعیناتی کی گئی ہے کہ اور بھی آرمی جنرلز جو تھے وہ موجود تھے جو قابل تھے، اور انہی کو کیوں چنا گیا، اور ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ باجوہ صاحب کی چیف رہتے ہوئے اس وقت میں بنایا گیا۔ اس کے آگے پیچھے جو بھی تفصیلات ہوں، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی پسند اس میں شامل رہی ہوگی۔ عمران خان، ہم نے نئے چیف کی اپنی آرگنائزیشن میں اٹھنے والی آواز کو بھی سننا ہے کہ جو نئے چیف آئے ہیں انہوں نے ان کی آرگنائزیشن میں جو آواز ہے جو بڑی لاؤڈ ہے، جو عمران خان کے حق میں اور جنرل باجوہ کے خلاف کان میں پڑتی سنائی دی ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ آواز کچھ کر سکی جنرل باجوہ کے رہتے ہوئے بھی، گو کہ کافی لاؤڈ تھی؟ کیا عمران خان کی ایف آئی آر درج ہو سکی؟ مگر اپنے ادارے میں اٹھنے والی آواز کو تسلی دینے کی ضرورت تو بہرحال رہے گی، اور دوسری جانب ایجنسیز کی نئی رپورٹس کے مطابق 86% عوام جو ہیں وہ اس وقت کی نئی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے پیچھے ہے، یعنی 86% عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے نظریے پر یقین رکھتی ہے اور مستعدی سے ساتھ کھڑی ہے، اور وہیں پر عوام کا غصہ جو جائز ہے وہ قابو سے باہر ہونے کے لیے بے قرار ہے، اور ان کا صرف یہی نہیں، ان کا ٹرسٹ ٹوٹل جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے، اور وہیں پر اگر عمران خان کا ہم دیکھیں، اگر عمران خان کا پیس اورینٹڈ دماغ نہ ہوتا،
اور مصلحانہ فطرت نہ ہوتی اور قانون اور آئین کی پاسداری کا انتہائی مہذب انداز ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر نہ بھرا ہوتا، عمران خان کی بات کر رہی ہوں، تو اس وقت قوم کو اشارہ بھی نہیں چاہیے تھا اپنے قابو سے باہر ہونے کے لیے۔ ان حالات کے پیش نظر نئے چیف کو ذرا سی احتیاط تو کرنی ہی ہوگی کہ وہ اپنے ادارے میں عمران خان کی جانب جھکاؤ کو سمجھتے ہوئے ان کو بھی اعتماد میں رکھیں گے اور عوام کو بھی کام ڈاؤن کرنا چاہیں گے، بلکہ عوام کا ٹرسٹ فوج پر دوبارہ قائم کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیں گے۔ اس مصلحت آمیز طریقہ کار کو بیچاری معصوم اور فوج کے رومانس میں مبتلا عوام امید برانے کا پیغام بھی سمجھ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے محبوب کو ترستی آنکھیں بندے پر کسی بنیرے پر کوے کو بولتے سن کر محبوب کی آمد کے پیغام میں گم ہو جاتی ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کوا جو بنیرے پر بولا ہے تو یہ بڑی ایک آپ کو معلوم ہے کہ مثال ہے، تو وہ ضرور محبوب آنے والا ہے۔ آرمی چیف کی نئی تقرری کو جنرل باجوہ کی آخری تقریر کی روشنی میں دیکھنا سب سے اہم نقطہ ہے، یعنی اس تیسرے پوائنٹ میں بھی جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ آرمی چیف کی نئی تقرری کو، یعنی جو نئے آرمی چیف آئے ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی جو تقرری ہے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ کی آخری تقریر کی روشنی میں دیکھنا انتہائی اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو فوج کی کمانڈ کا ہر لفظ ایک حکم اور پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا آخری تقریر میں ہونے کے حوالے سے اس کا فوکس صرف سیاست ہی نہیں بلکہ نشانے پر نام لیے بغیر صرف عمران خان رہے، اور یہ تقریر جو ذکر کیا گیا ہو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ قصہ مختصر، اس تقریر کے دوران ان کی باڈی لینگویج تک انتہائی اینگری تھی، یعنی انتہائی غصے میں تھی، جبکہ انہیں اس دن شفقت، سکون، بردباری اور الوداعیہ تشکر والی کیفیت میں ہونا چاہیے تھا۔ تمام گفتگو اشارتاً عمران خان کو نشانہ بنا رہی تھی۔ میرے نزدیک اس میں ایسا تھا کہ ادارے کے لیے، یعنی اس تقریر میں ادارے کے لیے آرڈر اور ادارے کی اسٹریٹجی کی تفصیلات کی یاد دہانی تھی، یعنی ادارے کے لیے تو آرڈر اور ادارے کی اسٹریٹجی کی تفصیلات کی یاد دہانی تھی، جبکہ خاص طور پر عمران خان کے لیے پیغام تھا کہ تم نے جو کچھ کارکردگی اپنی حکومت کے دوران 3.5 سال میں دکھائی اس پر زیادہ فخر کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس کا تمام کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ بآسانی اٹھا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اسی کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ہی لکھا جائے گا وہ سارا کریڈٹ، جبکہ اسٹیبلشمنٹ تمہارے خلاف تھی، یعنی کہ عمران خان کو کہہ رہے جو پیغام تھا، اسٹیبلشمنٹ تمہارے خلاف تھی اور رہے گی، اور عوام کے لیے پیغام تو نہ تھا مگر اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں عوام کی بے وقوتی، بے معنی ہونے کا واضح اشارہ موجود تھا، کیونکہ ان کے لیے کوئی ہوپ کا پیغام اس میں نہیں تھا، ان کو اکنالج ہی نہیں کیا گیا کسی بھی لائک انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، کہیں پہ وہ عوام کا کوئی 22 کروڑ عوام کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایک پیغام پی ڈی ایم کے لیے بھی تھا کہ جو کچھ پچھلے 8 مہینوں میں ہوا ہے اس کے سارے الزامات عمران خان کے سر دھرنے کی کوششیں جاری اور ساری رکھو، ورنہ یہ الزامات تمہارے سر پر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے 1971 میں فوجی جنرل یحییٰ خان کی حکومت ہونے کے باوجود ڈھاکہ میں فوج کی بدترین شکست اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار اس وقت کی بڑی سیاسی جماعت کے سر پہ ڈالا گیا، یعنی جماعت اور اس کے لیڈر کے سر پر ٹھہرایا گیا، جس کی بہترین، جبکہ اس لیڈر کی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی بہترین سفارتی قابلیت کی وجہ سے اندرا گاندھی سے 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی کا معاملہ طے پایا تھا، اور صرف اسی لیڈر کی وجہ سے جنگی قیدیوں کو واپس لانے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، بلکہ اس کی ہی قابلیت نے زمین کا کچھ حصہ بھی واپس پاکستان میں شامل کروایا تھا۔ ان تمام نکات پر غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم دل خوش فہم کی بات کو نظر انداز نہ بھی کرنا چاہیں، یعنی کہ نئے آرمی چیف سے ایک ہماری بہت سی امیدیں بن جاتی ہیں،
معصوم لوگ ہیں پاکستان کے۔ تو یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کو جو 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے تھے، ان کی ملازمت پر برقرار رکھنے کے لیے ایکسٹرا مائل جا کر کیا کرنا مقصود ہو سکتا ہے؟ یعنی اور یہ ایکسٹرا مائل جانا بھی کس کے دور میں ہوا؟ جو آرمی چیف باجوہ صاحب ہیں، ان کے دور میں یہ تمام معاملات طے پائے کہ ان کی ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسٹرا مائل جا کر جو ہے وہ سگنیچر کروائے گئے ان سے، حکومت سے، وفاق سے، اور اس کے علاوہ جو بھی اور واقعات کی جو اطلاعات ہیں کہ کسی کو تھپڑ پڑے اور کسی کو یہ ہوا، جبکہ یہ بھی یعنی اطلاعات کے مطابق مسلسل یہ اطلاعات رہی ہیں کہ نئے آرمی چیف کی ایسوسیشنز کہہ لیجئے یا قربت کہہ لیجئے ہمیشہ نواز شریف سے جوڑی گئی ہے، اور اس سے بھی ہم ان کی تعیناتی اگین وہی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں یعنی جنرل باجوہ ہی کے چیف ہونے کی جو ان کی حیثیت تھی اسی میں ان کی تعیناتی طے پائی ہے۔ تو پھر امید کیا رہ جاتی ہے؟ مطلب یہ مایوسی کے لیے سب باتیں نہیں ہو رہی، امید کیا رہ جاتی ہے؟ جنگ تو بہرحال جاری ہے۔ تو چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان خدا کا معجزہ ہے جن کو پاکستان میں بھیجا گیا ہے، اور ان کی بے پناہ قابلیت، حیران کن صلاحیتیں، ان کا ایمان آفریں، ان کی بے مثال بہادری، انسانیت کے درد سے لبریز ان کا دل، درویشانہ روح، صرف خدا ہی کی دین ہو سکتی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنا سب کچھ ہونا، وگرنہ انسان میں اتنا کچھ بیک وقت موجود ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے، اور جہاں بھی یہ مہربانیاں ہوئی ہیں یہ خدا ہی کی عطا ہوتی ہے۔ جس خدا نے ان کو پاکستان میں بھیجا ہے اسی خدا سے امید ہے، اور اسی سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ نئے چیف بھی عمران خان کی طرح خدا کا بندہ نکل آئے، جن کی روح زندہ ہو، بیدار ہو، جو دنیا کے تمام فائدوں یا مصلحت اندازیوں سے کو نظر انداز کر کے ایمان کی رسی تھام لیں، اور دنیاوی خوف کو مٹا کر انصاف اور انسانی فلاح کو مقدم جانیں، انسانیت کے دکھ کو محسوس کرتے ہوں، اور اپنے رب کو اول و آخر مان کر اس کی فرما برداری کو اولین فرض سمجھتے ہوں، اور اس میں انسانیت کے دکھ کو دور کرنے کی اہمیت کو اول جانتے ہوں، کہ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی بہتری کا کام کرو، جبکہ ان کے اوپر جو ان کے اوتھ کے انڈر بھی یہی جو انٹرسٹ ہے سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ پاکستان کی حفاظت، اور اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے پاکستان میں موجود، زمین یا ادارے یا جو بھی چیز ہے یا لوگ ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، اس انٹرسٹ ان کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے اس کی حفاظت کرنا ان کا اوتھ ہے۔ اگر ایسا ہوا، یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے بندے نکل آتے ہیں، خاص بندے جیسے ہوتے ہیں، بندے تو پیدا کیے ہوئے اللہ کے ہی ہیں، مگر جو خاص بندہ جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا بندہ، جو دل و جان روح سے ٹوٹل خدا کی افضلیت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، اور اسی کے ہر ایک حکم کو پریورٹی دیتا ہے، اور اگر ان کی روح زندہ اور بیدار ہے، اور وہ تمام دنیاوی فائدوں اور مصلحت اندازیوں سے مبرہ ہو کر سوچتے ہیں، ایمان کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، دنیاوی خوف کو مٹا چکے ہیں یا مٹا سکت کی ایبلٹی رکھتے ہیں، انصاف اور انسانی فلاح کو مقدم جانتے ہیں، انسانیت کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، اور اپنے رب کو اول و آخر مان کر اس کی فرما برداری کو اولین فرض سمجھتے ہیں، تو عمران خان اور آرمی چیف پاکستان کو دہائیوں کا سفر سالوں میں طے کروا کے ترقی اور استحکام کی انتہائی منزل سے روشناس کروا سکتے ہیں، جہاں مائیں جوان اولادوں کے غم، باپ بچوں کی نگہداشت کی فکر، جوان مرد و عورت مستقبل کی بے یقینی اور وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کی زیادتی، اور بچے اپنے بچپن کی محرومی کے غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، ورنہ اس کا حل صرف عوام ہی رہ جائے گی، خدا کی مدد سے یقیناً، ورنہ لڑائی تو جاری ہے۔ اور اگر افغانستان اتنی دہائیوں کے بعد ساری دنیا کے ساتھ لڑ کر اپنے ہی ملک میں موجود غیر ملکی قوتوں کو ہرا سکتا ہے، انہی کی جو ان کے اوپر امپوز کی ہوئی گورنمنٹ کو گرا سکتا ہے ود ان ڈیز، اور دنیا کو حیران کر سکتا ہے، تو پاکستانی عوام ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟
جبکہ دنیا کا بہترین لیڈر، اس وقت کا بہترین لیڈر اپنی جان، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنا آرام سب کچھ داؤ پر لگا کر، یعنی اپنی زندگی داؤ پہ لگا چکا ہے آلریڈی، اس نے اپنی جان پر کھیل لیا ہے، وہ شخص دل و جان سے ان کے ساتھ موجود ہے، تو پاکستانی عوام اپنی آزادی کے لیے اپنی آزادی کی جنگ کیوں نہیں لڑ سکتی، اپنی آزادی کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟ یہ ہے سب سے بڑا پیغام، اور اس کو ہی فوکس رکھنا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ صرف امیدوں کے پل باندھے جائے، کچھ ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ آپ سے اگلے اس میں بات ہوتی ہے ولاگ میں، اور اجازت دیجیے، اس وقت امید ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا، بس فوکس رکھیے۔